السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر ہوئے ہیں باب نمبر 12 لے کر نستورہ کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا۔ آپ فرماتے تھے میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لیں تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے اے حلف الفضول والو تو میں اس فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔ مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خوشحالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کے مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گے، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ۔ یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار اور سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملے طے کر لیں گے۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجے گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا، پھر آپ سے کہا میں نے آپ کے سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں آپ کے ان سے 2 گنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا تھا کہ کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہے وہی کرنا، ان کے رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے ذمہ داری کے لحاظ سے آپ کا یہ پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدری آپ کے اوپر سایہ کر لیا اور آپ کے ساتھ چلنے لگی، یعنی بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ جب آپ شام پہنچے تو بصرہ کے شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا، اور اس وقت اس نے آپ کو دیکھا۔ آپ درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے۔
کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں بالکل، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے، یعنی ہمیشہ رہتی ہے۔ اب نصورہ نے کہا یہ وحی ہے۔ میسرہ نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب ہے یہ وحی؟ کون وحی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی اور نبوت کا اعلان کریں گے۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نصورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ نے اپنا شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، تب نصورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میری بات اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی، عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ بصرہ کے بازار تشریف لے گئے، وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے، جو کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ تو دوستو یہ باب نمبر 12 سیرت النبی تھا۔ اب ملتے ہیں اگلے باب میں۔ آپ کو اگر یہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔